بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ MD جنرل میں خوش آمدید۔ سوال ہے کہ کسی غیر مسلم کو قرآن پاک چھونے کی اجازت ہے؟ جواب ہے نہیں، غیر مسلم کو قرآن پاک کو چھونے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ قرآن پاک کو بغیر وضو چھونا بھی جائز نہیں اور غیر مسلم طہارت کے شرائط پورے نہیں کرتے۔ سوال ہے نماز کے دوران اگر کپڑوں پر ناپاکی کا پتہ چلے تو کیا نماز ٹوٹ جائے گی؟ جواب ہے اگر کپڑے اتنے ناپاک ہیں کہ نماز جائز نہیں ہو سکتی تو نماز توڑ کر کپڑے بدلنا ضروری ہے، ورنہ نماز نہیں ہوگی۔ سوال ہے کہ قرآن کو کسی اور زبان میں لکھنا جائز ہے؟ جواب قرآن کے الفاظ کو عربی کے علاوہ کسی زبان میں لکھنا مکروہ ہے، کیونکہ اس سے اصل متن کی غلطی کا خدشہ ہوتا ہے۔ سوال ہے صبح اٹھنے کے بعد سب سے پہلا کام کیا کرنا چاہیے؟ جواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے اللہ کا ذکر کریں اور پھر ہاتھ دھوئیں۔ سوال ہے قرآن میں اللہ نے انسان کو کس چیز کا حکم دیا؟ جواب قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، سورۃ البقرہ آیت نمبر 43۔ سوال ہے رزق میں کشادگی کے لیے کون سی دعا کی جائے؟ جواب سورۃ الواقعہ کی تلاوت رزق کی کشادگی کے لیے مفید ہے۔ سوال ہے کہ مسلمان کو غیر مسلم کی عید کی مبارکباد دینا جائز ہے؟ جواب نہیں، غیر مسلم کے مذہبی تہواروں کی مبارکباد دینا جائز نہیں، کیونکہ یہ ان کے عقائد کی تائید کے مترادف ہے۔ سوال ہے دل کی سختی کیسے ختم کی جا سکتی ہے؟ جواب دل کی سختی ختم کرنے کے لیے قرآن کی تلاوت کریں، صدقہ کریں اور اللہ کے ذکر میں مشغول رہیں۔ سوال ہے کہ خواتین کے لیے مسجد میں نماز پڑھنا لازمی ہے؟ جواب نہیں، خواتین کے لیے اپنے گھر میں نماز پڑھنا افضل ہے، مگر مسجد میں بھی جا سکتی ہیں۔ سوال ہے کہ قرض پر سود لینا جائز ہے؟ جواب نہیں، سود لینا اور دینا دونوں حرام ہیں اور قرآن و حدیث میں اس کی سخت ممانعت ہے۔ سوال ہے نیت کی اہمیت کیا ہے؟ جواب نیت کے بغیر کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں۔ حدیث ہے اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ سوال ہے کہ بھول کر روزہ توڑنے سے کفارہ واجب ہوگا؟ جواب نہیں، بھول کر روزہ توڑنے سے کفارہ واجب نہیں، لیکن جب یاد آئے تو فوراً رک جانا چاہیے۔ سوال ہے کہ مسلمان کو اپنے والدین کی اجازت کے بغیر نکاح کرنا جائز ہے؟ جواب والدین کی رضامندی لینا بہتر ہے، لیکن بالغ مسلمان کے نکاح کے لیے والدین کی اجازت شرعاً لازمی نہیں ہے۔ سوال ہے کہ جمعے کی نماز کے لیے اذان سے پہلے مسجد پہنچنا ضروری ہے؟ جواب جمعے کی نماز کے لیے وقت پر پہنچنا مستحب ہے، لیکن اذان کے بعد بھی پہنچا جائے تو نماز ادا ہو سکتی ہے۔ سوال ہے اگر وضو کے دوران پانی کم ہو جائے تو کیا کیا جائے؟ جواب وضو کے لیے موجود پانی استعمال کے لیے تیمم کیا جا سکتا ہے۔ سوال ہے کہ عورت گھر کے اندر نماز پڑھتے وقت اذان سن سکتی ہے؟ جواب ہاں، اذان سننا مستحب ہے، لیکن عورت کے لیے گھر میں نماز ادا کرنا افضل ہے۔ سوال ہے کہ مہر کی رقم معاف کی جا سکتی ہے؟ جواب جی ہاں، مہر کی رقم بیوی کی رضامندی سے معاف کی جا سکتی ہے۔ سوال ہے قرآن میں کون سی دعا سب سے زیادہ مانگی گئی ہے؟ جواب ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، سورۃ البقرہ آیت نمبر 201۔ سوال ہے کہ خواتین کے لیے زیور کا زکوٰۃ دینا واجب ہے؟ جواب جی ہاں، اگر زیور نصاب کے برابر ہو تو زکوٰۃ دینا واجب ہے۔
سوال ہے کہ نماز کے بعد اجتماعی دعا کرنا بدعت ہے؟ جواب ہے نہیں، اجتماعی دعا سنت ہے بشرطیکہ اس میں مبالغہ نہ ہو۔ سوال ہے دنیاوی محبت سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ جواب ہے دنیاوی محبت سے بچنے کے لیے ذکر الہی اور آخرت کی یاد ضروری ہے۔ سوال ہے علم کے بغیر عمل کرنا کیسا ہے؟ جواب ہے علم کے بغیر عمل ناقص ہے اور رہنمائی کے بغیر راستہ کھونا ممکن ہے۔ سوال ہے کہ بلا وجہ طلاق دینا گناہ ہے؟ جواب ہے جی ہاں، بلا وجہ طلاق دینا گناہ ہے اور اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ عمل ہے۔ سوال ہے کہ بچے کی پیدائش پر عقیقہ ضروری ہے؟ جواب ہے عقیقہ سنت ہے اور استطاعت کے مطابق کیا جا سکتا ہے۔ سوال ہے کہ مسلمان کو غیر مسلم کی دعوت قبول کرنی چاہیے؟ جواب ہے جی ہاں، اگر دعوت حلال ہو اور غیر اسلامی شعار شامل نہ ہوں۔ سوال ہے کہ مکروہ وقت میں نماز پڑھنا جائز ہے؟ جواب ہے مکروہ وقت میں نفل نماز پڑھنا جائز نہیں، لیکن فرض نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ سوال ہے کیا سفر میں روزہ چھوڑنا جائز ہے؟ جواب ہے جی ہاں، اگر سفر مشقت والا ہو تو روزہ چھوڑا جا سکتا ہے اور بعد میں قضا کیا جائے۔ سوال ہے کہ غیر مسلم سے کھانے پینے کی چیز لینا جائز ہے؟ جواب ہے اگر کھانا پاک اور حلال ہو تو غیر مسلم سے لینا جائز ہے بشرطیکہ کوئی نجاست شامل نہ ہو۔ سوال ہے کہ مرد کے لیے ریشم پہننا جائز ہے؟ جواب ہے مرد کے لیے خالص ریشم پہننا جائز نہیں، لیکن اگر مقدار کم ہو تو فقہا نے اجازت دی ہے۔ سوال ہے کہ عورتوں کے لیے زیور پہن کر باہر جانا جائز ہے؟ جواب ہے اگر زیور پردے میں ہو اور زینت ظاہر نہ ہو تو جائز ہے۔ سوال ہے کہ نابالغ بچہ کا نکاح والدین کر سکتے ہیں؟ جواب ہے جی ہاں، والدین نابالغ بچے کا نکاح کر سکتے ہیں، لیکن بلوغت پر بچے کو اختیار نہیں۔ سوال ہے اگر وضو کے دوران بات کی جائے تو کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ جواب ہے نہیں، بات کرنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن یہ مکروہ ہے۔ سوال ہے وضو کے کتنے فرائض ہیں؟ جواب ہے وضو کے 4 فرائض ہیں: منہ دھونا، کہنیوں سمیت ہاتھ دھونا، سر کا مسح کرنا اور ٹکنوں سمیت پاؤں دھونا۔ سوال ہے صبح کے وقت کی سب سے افضل عبادت کون سی ہے؟ جواب ہے فجر کی نماز اور قرآن کی تلاوت صبح کے وقت کی سب سے افضل عبادت ہے۔ سوال ہے قرآن میں کتنی بار نماز کا ذکر آیا ہے؟ جواب ہے قرآن میں نماز کا ذکر تقریباً 700 مرتبہ آیا ہے۔ سوال ہے کون سا عمل اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ ہے؟ جواب ہے ان اللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 195۔ سوال ہے قرآن میں سب سے زیادہ کس نبی کا ذکر آیا ہے؟ جواب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر سب سے زیادہ بار آیا ہے۔ سوال ہے قرآن کس مہینے میں نازل ہوا؟ جواب ہے قرآن رمضان کے مہینے میں نازل ہوا۔ سوال ہے قرآن میں کس چیز کو جنت کی کنجی کہا گیا ہے؟ جواب ہے نماز کو جنت کی کنجی کہا گیا ہے۔ سوال ہے کہ مسلمان عورت کو جاب کرنے کی اجازت ہے؟ جواب ہے جی ہاں، اگر جاب حلال ہو اور شرعی پردہ کا خیال رکھا جائے۔ سوال ہے کہ جانور کو ذبح کرتے وقت بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے؟ جواب ہے جی ہاں، جانور کو ذبح کرتے وقت بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے، ورنہ گوشت حلال نہیں ہوگا۔
سوال ہے کہ رمضان میں فدیہ دے کر روزہ چھوڑا جا سکتا ہے؟ جواب ہے صرف وہ لوگ جو بیمار یا ضعیفی کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتے فدیہ دے سکتے ہیں۔ سوال ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو زبردستی نفل روزہ رکھنے سے منع کر سکتا ہے؟ جواب ہے جی ہاں، اگر شوہر کی ضروریات متاثر ہو رہی ہوں تو منع کر سکتا ہے۔ یہ تھے چند اہم اسلامی سوالات اور ان کے جوابات جو ہمارے علم میں اضافہ اور عمل کی ترغیب دیتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ معلومات پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور اپنی قیمتی رائے کمنٹس میں ضرور دیں۔ جزاک اللہ خیر۔